تفسیر ابن کثیر سورہ انعام آیت نمبر 156 and 157 دو آیت ہے. آیت نمبر 156 lest you should say the book was sent down only to 2 sects before us, کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ کتاب بھیجی گئی تھی لیکن 2 گروہ پر ہم سے پہلے. And for our part we were in fact unaware of what they studied. اور رہی ہماری بات تو ہم تو اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی انہوں نے مطلب سیکھا ہے، پڑھا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. آیت نمبر 157 اور lest you should say if only the book had been sent down to us. اور پھر کہیں تم یہ نہ کہو کہ اگر کتاب ہم پہ نازل ہوتی we would surely have been better guided than they. تو ہم تو ان سے بہت زیادہ ہدایت پہ ہوتے. So now has come unto you a clear proof from your Lord. تو اب آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی بینہ and a guidance and a mercy اور ہدایت اور رحمہ. قرآن جو ہے اللہ نے جو اتارا ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور رحم بھی ہے. اس کو پڑھنے والا فالو کرنے والے پہ تو اللہ رحم کرے گا ہی. Who that does more wrong than one who rejects the ayat of Allah. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی آیت کو جو ٹکرا دے، رد کر دے. And صدفا away therefrom اور اس سے پلٹ کے چلا جائے. We shall requite those who turn away from our ayat with an evil torment. اور یقیناً ہم ان کو سزا دیں گے، بہت ہی بری سزا، جو پلٹ کے چلے گئے بیکاز آف دیئر ٹرننگ اوے، اس لیے کہ وہ مڑ کے پھر کے چلے گئے، یعنی کہ جیسے کہ کوئی فرق ہی نہیں پڑا قرآن آیا تو. دا قرآن از Allah's proof against his creation. قرآن جو ہے وہ خود ایک گواہی دے گا، یعنی قرآن تو خود ہی گواہی دے گا نا. جو ہم ختم قرآن کے جب بھی پڑھتے ہیں دعا میں تو آتا ہے نا کہ اللہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے، ہمارے خلاف گواہی نہ دے. تو یہاں قرآن کے لیے قرآن از Allah's proof against his creation. جو بھی اللہ کی مخلوق ہے پوری کی پوری، سب جتنے بھی ہیں، وہ تمام کے لیے قرآن جو ہے ایک ثبوت ہے، ایک گواہی ہے ان کے خلاف. اللہ says ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا lest you should say the book was sent down only to 2 sects before us. کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو بھیجی گئی تھی صرف 2 گروہ پہ ہم سے پہلے. ابن جریر commented on the آیا، اس آیت پہ انہوں نے کامنٹ کیا ابن جریر نے. the آیا means، اس آیت کا مطلب ہے this is the book that we sent down، یہ ہم نے اتارا ہے یہ کتاب. so that you do not say، تاکہ تم کہیں یہ نہ کہو انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، the book was sent down only to 2 sects before us. کہیں تم یہ نہ کہو کہ بھئی ہم سے پہلے تو 2 گروہ پہ اتاری گئی تھی. this way you will have no excuse. تو اللہ نے جب اس کو یہ آیت جو اتارا اور اس میں جو قرآن کی بات ہے، اب اس کے بعد کسی کے پاس کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا. اللہ said in another آیا، پھر ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ نمبر 28 سورہ القصص آیت نمبر 47 وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ. Otherwise they would have suffered a calamity because of what their hands sent forth. تو پھر انہوں نے جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں نے پہلے بھیجا ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر مصیبت آئے گی. اور یہ and said، وہ کہیں گے our Lord، اے ہمارے رب، why did you not send us a messenger؟ we would then have followed your ayat. کہ تو نے ہمارے پر کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا تو ہم اتباع کرتے، فالو کرتے تیری آیت
تیری آیت کو. دا آیا علی طائفتین من قبلنا, دا ٹو سیکٹس بفور اس, یعنی دو جو تھے گروہ ہم سے پہلے, یعنی وہی جوز اور کرسچن. اکارڈنگ ٹو علی بن ابی طلحہ نریٹڈ اٹ فرام ابن عباس رضی اللہ عنہما, ریفرز ٹو دا جوز اینڈ کرسچنس, یعنی کہ یہودی اور نصرانی ہیں یہ دو گروہ. سملر واز رپورٹڈ فرام مجاہد الصدیق قتادہ اینڈ سیورل ادرس, اور ان سب نے بھی یہی کہا. اللہ اسٹیٹمنٹ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ, اینڈ فار آور پارٹ, اور رہی ہماری بات, وی ور ان فیکٹ unaware of what they studied, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہم تو غافل تھے, انہوں نے جو بھی اس میں پڑھا. میننگ وی ڈڈ ناٹ انڈرسٹینڈ what they said, وہ جو بھی بولتے تھے ہم تو نہیں سمجھ پاتے تھے, بیکاز دا ریولیشن واز ناٹ ان our tongue, کیونکہ وہ ریولیشن جو تھا تورات اور انجیل کا وہ ہماری زبان میں نہیں تھا. We indeed were busy and unaware of their message, اور ہم تو بہت ہی مصروف تھے اور انجان تھے ان کے پیغام سے. So they said, اللہ said next, کہ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم, اور lest you should say, اور پھر کہیں تم یہ نہ کہو, if only the book had been sent down to us, کہ اگر یہ کتاب ہم پر اتاری گئی ہوتی, we would surely have been better guided than they, تو ہم تو یقیناً بہت ہدایت یافتہ ہوتے ان سے زیادہ, یعنی کہ وہ تو ہے ہی نہیں ہدایت پہ, ہم زیادہ ہوتے. یعنی یہ عرب لوگ بول رہے تھے, اب سوچو بولنے میں اور پھر عمل کرنے میں کتنا بڑا فرق ہے. میننگ وی آلسو ریفیوٹڈ دس ایکسکیوز, تو ان کا یہ بہانہ بھی ہم نے مطلب ختم کیا. ہیڈ یو یوزڈ اٹ لیسٹ یو سے, تو اگر تم نے اس کو یوز کیا ہوتا تو تم یہ کہتے, اف اے بک واز ریویلڈ ٹو اس, اگر ہمارے پاس کوئی کتاب نازل ہوتی, جسٹ ایز دے ریسیوڈ اے بک, جیسے ان کے پاس ہے, وی وڈ ہیو بین بیٹر گائیڈیڈ دین دے آر, تو ہم تو ان سے بہت زیادہ بہتر ہدایت پہ ہوتے. اللہ آلسو سیڈ, پھر اللہ نے کہا, وَأَقْسَمُوا, یہ سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 42, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ, ایسے ایسے دعوے کرتے تھے وہ. اینڈ دے swore by Allah, انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کھا کے بولے. Their most binding oath that if a warner came to them, اللہ کی قسم اگر ہمارے پاس کوئی آتے ہم کو وارن کرنے والے نذیر, they would be more guided than any of the nations before them, تو وہ اپنے آپ کے لیے بولتے کہ تو بہت زیادہ ہدایت پہ ہوتے, تمام جتنی بھی جو بھی ان سے پہلے کے امتیں ہیں ان سب سے زیادہ. اللہ ریپلائڈ ہیئر, اللہ نے جواب دیا, فقد جاءکم بینہ, فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ, so now has come unto you a clear proof from your Lord and a guidance and a mercy. تو اب اللہ نے جواب دیا, آ گئی تمہارے رب کے پاس سے بینہ, کھلی نشانی, اور ہدایت اور رحمہ. اللہ says, there has come to you from Allah a glorious Quran revealed to Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the Arab prophet. اللہ نے کہا یہاں آیت میں کہ آیا ہے تمہارے پاس اللہ کے پاس سے بہت ہی عظیم الشان قرآن جو نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جو کہ عرب کے نبی اور رسول ہیں, یعنی عربی. In it is the explanation of the lawful, اس کے اندر حلال and unlawful matters, یعنی کہ جو حرام کے بارے میں ہے, حلال اور حرام اس کے اندر ہے. گائیڈنس فار دا ہارٹس, دلوں کے لیے بھی ہدایت ہے اس میں. اینڈ مرسی یعنی رحم فرام اللہ, اللہ کے پاس سے, ٹو ہز سرونٹس ہو فالو اینڈ امپلیمنٹ اٹ, جو لوگ بھی قرآن کو, جو بھی بندے اللہ کے قرآن کو فالو کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے ہیں, ان کے لیے اللہ کہتا ہے ان کے لیے رحم بھی ہے. اللہ said, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّفَ عَنْهَا
Who then does more wrong than one who rejects the ayat of Allah? اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ اللہ کی آیت کو رد کرے. And صدفا away therefrom, اور پلٹ کے مڑ کے پھر کے چلا جائے, وہی کنی کترا جائے. This refers to the one who neither benefited from what the messenger brought, nor followed what he was sent with, by abandoning all other ways. اس کے اندر جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ جس کسی نے بھی جو رسول لے کر آئے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائے وہ قرآن ہے نا, اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی اس کی اتباع کی, اور نہ ہی اپنی وہ پرانی راہیں چھوڑی. یعنی کہ جو بھی اللہ نے بولا تھا کہ یہ ایک پگڈنڈی ایک اس طرف جا رہی ہے ایک اس طرف جا رہی ہے, تو یہ تمام چھوڑ دو, اس کی طرف جاؤ بھی مت. تو انہوں نے اپنے وہ تمام راستے جو ہے اس کو چھوڑا بھی نہیں, گندگی اور گناہوں کے اور برائی کے راستے, شرک اور بدعت کے راستے. Rather, he sadafa from following the ayat of Allah, meaning he discouraged and hindered people from following it. بلکہ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے, یعنی کہ سنگل آؤٹ کیا وہی, یعنی کہ مطلب اس نے, یعنی جو بھی جتنے بھی لوگوں نے وہ کام کیا وہ سب کے اوپر یہ جملہ فٹ ہو رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اس سے بہت ہی جیسے کہ مایوس کیا, ڈسکریج کیا, اور پھر روڑے بھی ڈالے لوگوں کے لیے تاکہ وہ کہیں اس کو فالو نہ کریں قرآن کو. بولنے کو بڑی بڑی باتیں, اور جب کرنے کی بات آئی تو پھر ٹھینگا. دس از دا ایکسپلینیشن آف اے سدی فرام صدفہ, فار صدفہ, یعنی جو یہ صدفہ کا جو ورڈ ہے اس کی یہ ایکسپلینیشن ہے, ٹرننگ اوے, ٹرنڈ اوے. While Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Mujahid and Qatada rahimahullah said that Sadafa means he turned away from it, کہ وہ پلٹ کے چلے گئے اس سے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. We shall requite those who turn away from our ayat with an evil torment. ہم ان کو عذاب دیں گے, اللہ کہتا ہے, بہت ہی سوء العذاب, یعنی بہت برا عذاب, اس کے بدلہ میں وہ جو انہوں نے کیا, یعنی پلٹ کے چلے گئے, بیکاز آف دیئر ٹرننگ اوے. یصدفون کا مطلب ہے پلٹ کے چلے گئے, ان کی اس پلٹنے کی وجہ سے ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ان کو دیں گے بہت ہی گھنونا عذاب, بہت ہی برا عذاب. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.